بڑا سیانہ تھا بزرگ نا، اس کو پتہ تھا کہ اولاد نااہل ہے. اس نے جناب ایک قلم دوات منگوایا اور اس پہ جو ہے نا وہ نصیحت لکھی، اس نے لفافہ بند کیا اور اس پہ لکھا کیا، اس کو اس وقت پڑھنا جب میرا جنازہ، بہ جا کاکا، اوے کاکا بہ جا پتہ، بہ جا کاکا، جب میرا جنازہ ہونے لگے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور لکھی اور اس پہ لکھا کہ اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. 1-2 دن بعد بزرگوں کا انتقال ہو گیا. اب چلو میں آپ سے بھی ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، چلو شاید آپ میں سے کو جواب دے دیں. یار امیر آدمی کے جنازے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے، غریب پہ نہیں ملتا. غریب کے جنازے پہ جاتا ہی کوئی نہیں ہے. امیر دے جنازے تے بعد ادھا گھنٹہ ملدیاں لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ادھر بھی اسی طرح ہوگا. امیر آدمی تھا، سارا گاؤں جنازہ پڑھنے پہنچ گیا. جب وہ صفیں بن گئی نا اور مولوی صاحب وہ جنازہ پڑھانے لگے تو وہ بابا جی کا بیٹا آگے بڑھا اور اس نے کہا جی ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی. پہلی پہ لکھا تھا اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سب لوگ آ جائیں. تو سارے آئے ہیں، آپ ذرا پڑھ دیں وصیت. مولانا نے وصیت کھول کے پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے بھی میرا جنازہ نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں. اب حضرت جی مفتی تو ہم سارے ہی بڑے ہیں نا، مسئلے تو ہم نے گھڑے ہوتے ہیں جیبوں میں ہیں. بات شروع ہو گئی باتیں پھر. وہ نہیں بھائی یہ جنازہ نہیں پڑھیں گے تو اگلا پڑھ لیں گے، یہ تو فرض کفایہ ہے نا، چند پڑھیں گے تو سب کا ہو جائے گا، تو نہ پڑھیں گے تو بابا جی کے پیسے ملیں گے. وہ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، سارا گاؤں جا کے کونے میں کھڑا ہو گیا، ہم نے تو بابا جی کے پیسے لینے ہیں. اب رہ گئے بابا جی، مولانا صاحب اور مولانا بابا جی کے بیٹے. اب بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا لے بھائی یہ تو ابا جی نے چنگا کیا، اب وصیت بھی سب کے سامنے پڑھ دی گئی ہے، وہ بھی اس کا کچھ نہیں سکتا، تو چلو اب یہ نہیں تو تھوڑے سے تو ہم بھی لے ہی لینا، تو کیا کریں، چلو آؤ ہم بھی وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے. اللہ جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے ہیں. وہ سارے جا کے کھڑے ہو گئے. اب رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی. وہ اکیلے کیا جنازہ پڑھیں گے. تو کیا ہوا ادھر سے نا 4 درویش گزر رہے تھے، 1 پیر 3 مرید، 1 استاد 3 شاگرد. ان کی نظر پڑی، انہوں نے کہا بھائی فریق ہی نیکی ہے، کل نیکیاں ہی تو تل نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ جنازے والی نیکی سے کام بن جائے، جانا ہی ہے نا، 2 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، کوئی نہیں آؤ جنازہ پڑھیں. آگے دیکھا تو کیا دیکھا، بابا جی مولوی صاحب اور کونے میں سارا گاؤں کھڑا ہے. پوچھا جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا جی بابا جی نے وصیت کی تھی جو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں. یہ وہ بدبخت ہے جن کو نیکی نہیں چاہیے، انہوں نے پیسے لینے ہیں. اور حقیقت ہے حضرت، آج ایسے لگتا ہے کسی کو نیکی نہیں چاہیے. آپ یہاں درمیان میں نا اینٹ رکھ کے تجربہ کر لیجئے، صبح اینٹ رکھ کے جائیے گا، اب رات کو واپس آئیں گے اینٹ وہاں ہی پڑی ہوئے گی، ایک بندہ بھی اینٹ نہیں اٹھائے گا. اللہ آپ کو نہیں پتا راستے میں سے رکاوٹ دور کر دینا کتنی بڑی نیکی ہے. راستے میں سے کانٹا اٹھا دینا کتنی بڑی نیکی ہے. رکھ کے تجربہ کر کے دیکھ لیں حضرت، صبح اینٹ رکھیں، رات کو آ کے دیکھیے گا اینٹ وہاں کی وہاں ہی پڑی ہے، اللہ بڑا بازار پڑا ہے. ایسے لگتا ہے یار کسی کو نیکی نہیں چاہیے، کسی کو نیکی نہیں چاہیے. ایسا کال پڑ گیا معاشرے میں حضرت. وہ بس اسی طرح انہوں نے کہا جی اب آپ بتاؤ کیا پروگرام ہے، جنازہ پڑھنا ہے کہ بابا جی کے پیسے لینے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تھوکتے نہیں ایسے پیسے پہ. ہاں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہ لبدا، دے گی روے ترکدا. جاؤ تمہیں سلامت تمہارے پیسے. آگے ہو مولوی جی، مولوی صاحب آگے ہوئے، 3 درویش پیچھے 4 کھڑے ہوئے، جنازہ پڑھ کے جانے لگے. وہ بابا جی کا بڑا بیٹا پھر بھاگتا ہوا ہے. وہ جی ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی، ایک تو پڑھ دی نا، بس آپ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو ہم پیسے بانٹنے لگے آپس میں. تو ابا جی نے 2 وصیت، دوسری پہ لکھا تھا اس کو تب پڑھنا ہے جب جنازہ ہو جائے. تو اب جنازہ آپ نے پڑھا ہے تو اب ذرا یہ وصیت پڑھتے جائیں ابا جی نے اس پہ کیا لکھا ہے جی. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جب کھول کے وصیت کو پڑھا گیا نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، میرے سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے. مولانا روم کہتے ہیں دنیا دارا تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہونا ہے. تو نے دنیا کے لیے رب چھوڑا، رب کا رسول چھوڑا، لیکن ملنا تجھے بھی کچھ نہیں ہے. جاندی واری کیا ڈرونا بنے، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے،
जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। हाँ, आज दोस्तों वक्त है, आज इसकी कदर करो और अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करो। हाँ, ये बात याद रखना हज़रत, जो हम बना के बैठे हैं वहाँ तो बात ही नहीं होनी। हाँ, वहाँ नहीं जी मैं PTI ਦਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡੇ ਜੀ, मैं ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਆਲਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡੇ ਜੀ, मैं ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੋ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੁੰਤ ਤਕੂਲੁ ਫੀ ਹੱਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਆ ਕੇ। आज वक्त है भाई। हाँ, और जवानी भी है, आज ला लो अपने रब ना, आज ला लो अपने, वो लगा के तू देखो है जी। और चलो अब थोड़ा मैं इसी ज़मन में एक और बात मैं आपको सुना देता हूँ बस, साथ ही बुल्ले शाह के जो शेर कह गए हैं। ये मेरे जो दादा शेख मेरे पीरो मुर्शिद 7वीं पुश्त थी उनकी हिकमत में और विलायत में भी आके ख़त्म हुई। ठीक है, 7वीं पुश्त है शबीर की मद्दाही। तो ये बहुत बड़े लोग, बात इनकी अपनी होती है, सुना बताते नहीं है कि बात किसकी है। वो मेरे बुज़ुर्ग, मैं मुख्तसर सी करके बस बात ख़त्म, वो मेरे बुज़ुर्ग सुनाया करते थे कि एक सन्यासी था जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था, तरकीब थी। मैंने खुद एक सन्यासी देखा जिसके पास सोना बनाने की तरकीब थी। तो वो को सन्यासी था जिसके पास सोना बनाने की तरकीब, वो सफ़र करता करता उस इलाके में आया तो वहाँ एक अल्लाह वाले रहते थे जो वाक़ियतन अल्लाह वाले थे हज़रत, और उन पर इतना गलबा हो चुका था कि उनको ज़ाहिर की कोई होश नहीं। जो कपड़े थे जगह जगह पैबंद लगे थे, जो सर पे उन्होंने वो इमामा बांधा था वो भी जगह जगह से फट चुका था हज़रत। ठीक है जी, वो सन्यासी बड़ा खुश हुआ, उसने कहा है भाई ये तो वाकई को अल्लाह वाला है। लेकिन उसको समझ नहीं आई, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। उसने समझा लगता बाबा बाबे गरीब है, इसके पास पैसे ही कोई नहीं। बाबे कहाँ गरीब होते हैं, बाबे तो अपने वक़्त के बादशाह होते हैं। हाँ, होता क्या है, बदल कर भेस फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। हाँ, वो उसी हाल में राजी होते हैं जिस हाल में उनका महबूब राजी होता है। उसको समझ ही नहीं आई, उसने समझा बाबा बाबा ही माड़ा है। वो बाहर गया, किसी से कॉपी पेंसिल ली, उसने सोना बनाने की सारी तरकीब लिखी और ला के ना बाबा जी की खिदमत में पेश की। हाँ, और ये जो बाबे होते हैं ना हज़रत, ये दिल नहीं तोड़ते किसी का। हाँ, है काम बड़ा औखा, लेकिन ये बड़ा कुर्ब देता है ये अल्लाह का। वो लिखा है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर ना एक चोर आ गया। फ़कीर के घर क्या मिलेगा फ़कीरी के अलावा है। अब उसने कहा आ तो मैं भी गया हूँ, जाना मैंने भी इस तरह कोई नहीं। उसने बड़ी तलाश करके ना एक कुर्ता तलाश किया हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला, कुर्ता एक। अब चोरी कर लिया उसने, गया दुकान पे बेचने। अब दुकानदार कहता है भाई कुर्ता मैं तब खरीदूंगा जब तुम इस बात पे गवाह लाओगे कि ये कुर्ता तुम्हारा अपना है। अब उस कुर्ता तो उसका था ही नहीं, कुर्ता तो हज़रत जुनैद बगदादी का था, उसने तो चोरी किया, गवाह कहाँ से लेके आए। अब वो दुकानदार से बहस कर रहा था, हज़रत जुनैद बगदादी नमाज पढ़ के बाहर निकले, कानों में आवाज़ आई, तवज्जो फरमाई तो क्या देखा हज़रत का कुर्ता है, एक शख्स बेच रहा है जी खरीद लो, दूसरा कह रहा है जी मैं तब खरीदूंगा जब इस बात पे गवाह लाओगे कि कुर्ता तुम्हारा अपना है। अब वो आगे से क्या कहता है, भाई मैंने तो कुर्ता बगदाद से खरीदा ही नहीं, मैंने तो कुर्ता शाम से खरीदा है, तो मैं अब शाम से गवाह लेके आऊं कि ये कुर्ता मेरा है, इसलिए तू कुर्ता खरीद ले। वो कहता है मैं कुर्ता तब खरीदूंगा जब तू गवाह लाएगा कि कुर्ता तेरा अपना है। लिखा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दुकानदार के पास गए, उसको फरमाने लगे यार मैं गवाही देना वा कि कुर्ता है बड़ा औखा काम हज़रत जी, हमें किसी की बात पता चल जाए सही हज़रत, हम जितनी देर पूरे लाहौर में ढंढोरा ना पीट लें हमें कहाँ सुकून आता है हज़रत जी, ये बड़ा औखा काम है हज़रत। लेकिन याद रखना कुर्ब बड़ा मिलता है अल्लाह की मखलूक के ऐबों पे पर्दे डालने से। अल्लाह, वो इकबाल ने कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मुझे हज़रत बता रहे थे कि माशाल्लाह यहाँ बड़ा काम होता है गरीबों यतीमों की किफ़ालत के हवाले से, बड़ा अच्छा काम है। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह दी मखलूक ना प्यार करो यार। इत्थे पाकिस्तान ते इंज लगता है असीं उरे सारे लड़न आए एक दूजे ने, हर बंदा ही गुस्से में है, हर बंदे। लेकिन गुस्सा हाँ मुंडे नूं मां ते, बंदे नूं बुढ़ी ते,
پتہ ہے نا, مجھے بھی پتا ہے ماں نے کہڑا کچھ کہنا ہے, اور خامد کو بھی پتا ہے کہ بیوی نے آگے سے کیا کہنا ہے. کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ نہیں آیا. ہاں حقیقت ہے حضرت, نہیں آئے گا آپ کو ڈی ایس پی پہ غصہ. غصے حضرت ہمارے سیانے غصے ہیں. بہرحال وہ مسکرا کر فرمانے لگے یار یہ اوپر چھت پہ نا یہ چھوٹا سا سوراخ ہے, یہ تو نسخہ اس میں سنبھال دے, وقت ملے گا تو بنائیں گے. اب وہ نسخہ دے کے چلا گیا, بڑا خوش ہوا, لے بھائی چلو بڑی دنیا داری کی, پہلی بار کسی اللہ والے کے کام آئے, ہو سکتا ہے کل میری بخشش ہو جائے. اب وہ 2-3 سال کے بعد نا ٹریول کرتا کرتا پھر اسی گاؤں میں آیا. جب آیا تو خیال آیا یہاں تو میں بابا جی کو سونا بنانے کا نسخہ دے کے گیا تھا. بابا جی نے تو ابھی تک سونا بنا کے ڈھیر لگا دیا ہوگا, محل ہوگا, ہاتھی ہوں گے, نوکر ہوں گے, گھوڑے ہوں گے, چاکر ہوں گے, لیکن آ کے کیا دیکھا بابا جی کی وہی کٹیا. بڑا حیران ہوا. پھر دل میں خیال ہی بابا جی چلے گئے ہوں گے, کٹیا پہ کسی اور نے قبضہ کر دیا ہوگا. جب اندر گیا تو جا کے دیکھا بابا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر دیکھا تو نسخہ بھی موجود تھا. بڑا حیران ہوا, دنیا نسخہ مانگتی پھرتی, میں نے دیا نہیں, بابا جی کو دیا, بابا جی نے بنایا نہیں. اب لوگ تھے نا, جب لوگ چلے گئے تو بڑا مصنوعی غصہ کر کے کہتے بابا جی وہ آپ کو نسخہ دیا تھا, آپ نے بنایا ہی نہیں. فرمان لگے یار ٹائم ہی نہیں لگا ہے, چل تم آیا تو ان میل بنانے ہیں. مغرب کا وقت آیا نا, اس کو ساتھ لے گئے. فرمانے لگے یار پیشاب کی حاجت ہے, آ ذرا میرے ساتھ. مغرب کی جماعت بھی ذرا جلدی کھڑی ہو جاتی, آ ذرا میرے ساتھ. اس کو لے کے نا باہر چلے گئے, تھوڑا سا آگے جا کے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے, ابھی اپنا ستر نہیں کھولا. تو اس کو آواز دے کر کہتے ہوں یار پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا, تو مٹی کے ڈھیلے تو اٹھائے ہی نہیں. تو اس طرح کہا ذرا 3 مٹی کے ڈھیلے دے دو تاکہ پیشاب کرنے کے بعد میں خود کو پاک کر لوں. اب وہ لکھا ہے, بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو سنیاسی تھا نا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ, وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھانے کے لیے زمین کی طرف جھکا, تو کیا دیکھتا ہے ساری زمین سونے کی. بڑا حیران ہوا, یار آگے تو مٹی تھی, سونا کس طرح ہو گئی. اور جو میرے پاس نسخہ ہے 2-3 ماہ محنت کرو تو تھوڑا سا سونا بنے گا. یہ کیا ہوا, دیکھتے دیکھتے ساری زمین سونے کی ہو گئی. دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. بڑا حیران. اب بابا جی نے کام کیا تھا. اب ذرا بات تھوڑی گہری ہے, سمجھ نہیں ہے آپ نے. اس کو پکار کے کہتے ہیں اوے سنیاسی بابے, آج لگتا ہے تو نے میری مغرب کی جماعت چھڑوا کے دم لینے. وہ کیوں نہیں مٹی کے ڈھیلے پکڑا رہا. وہ کہتا ہے حضور مٹی پکڑاؤں کہاں سے, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر پڑتی ہے سونا ہی سونا ہے. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر, سونے کے 3 ڈلیاں دے دے. وہ کہتا ہے حضور آپ کیا کرتے ہیں, آپ عالم دین ہیں, آپ کے اتنے مرید ہیں, آپ کو مسئلہ نہیں پتا. وہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا. اٹھ کے فرمانے لگے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جہاں استنجا بھی نہیں ہوتا. کوئی شہ دے کے جانی تھی سانو یار. فرمایا دے کیا گیا ہم نے, جسے استنجا بھی نہیں ہوتا. ہمارے بڑوں نے تو حضرت اس کو یہی سمجھا, ہم نے پتہ نہیں حضرت اس کو کیا سمجھ لیا. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, اور بڑا ہی کاٹے دا سودا کیتے ہی ہو. دنیا لے کے رب تے رب دا رسول چھڑے ہی ہو, کی کیتے ہی ہے. یا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ. سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول. بس دعا کیا کرو اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت, اللہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں کہ آپ کو پتہ ہے مسئلہ چل رہا ہے جی, میرا جسم میری مرضی. تو فتنہ ہی ہے جی, آپ دعا فرمائیں اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. پہلے حضرت حالات کیا کم خراب ہے کہ بس میں بڑے دکھ سے حباب, بھائی ہم سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں, تو آپ کو پتہ ہے آنکھیں بند کر کے تو گاڑی نہیں چلائی جاتی ہے. تو بعض دفعہ تو اب لفظ بڑی دور رہ گیا, تقریباً ہر دفعہ ہی اکا دکا کہیں کو معاملہ ہوتا ہے جہاں معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ تو حضرت جی بچیاں اس انداز سے اور اس لباس کے ساتھ وہ بائک کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں گے. لیکن حضرت جی چلو ان بچیوں کا تو قصور ہے, سو ہے قصور حضرت ہمارا بھی بڑا ہے. حقیقت ہے حضرت قصور ہمارا بھی بڑا ہے. بھائی اگر پیچھے کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے کیا پہنا ہے, تو سامنے بیٹھا ہے وہ اندھا ہے, اس کو نہیں دکھائی دیتا.
اور میں کہتا ہوں یار کیسا ظلم ہے حضرت کہ ہم نے اپنے بچپن میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات پہ کہ تو نے میری بہن کو میلی نظر سے دیکھا, گولی چل گئی, لڑائی ہو گئی حضرت. لیکن حضرت آج حال یہ ہے کہ ہم خود اپنی بیٹی اور بہن کو اس حال میں لے کے نکلتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے, اللہ کی پناہ ہے. ہم نے اپنے بچپن میں غیرت پہ گولیاں چلتے دیکھے حضرت, وہ تو نے میری بہن کو میلی نظر سے دیکھا. اور حضرت جی بھائی خود ہی اپنی بہن کو اس انداز سے بائک میں لے کے نکلتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ ہے. تو وہاں حضرت نے وہ شعر کہا ہے, میں چلو سنا دیتا ہوں حضرت. اوہ اکبر الہ آبادی ہوتے تو پتہ نہیں ان کے دل پہ کیا ہو. تب اکبر الہ آبادی کو نا تب کچھ تو اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا, کیا کہتے ہیں, آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. چند اکبر الہ آبادی نے بندہ آج ہوں دے لاہور لیندے تے اکبر الہ آبادی ہارٹ اٹیک ہو جانا بیچارے. وہ کہتے چند آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا. آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا. کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. جو چادریں کبھی ہماری بیٹیوں کے سروں پہ ہوتی تھی نا, اب وہ ہماری عقلوں پہ پڑ گئی ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی حضرت ہو کیا گیا یار. میں دکھ سے کہتا ہوں یار, یہ اللہ کا شکر ہے ہم مرد لوگ ہیں, ہماری بھی پنڈلی ننگی ہو جائے نا ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا. لیکن کیسا دور ہے یار, آج اپنی بیٹیوں کی پنڈلیاں ہم نہیں دیکھنی ہیں یار. ٹائٹ پہنی ہے, جینز پہنی ہے, یار کیا ہو گیا. خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لو یار, خدا کا واسطہ کوئی ہوش کے ناخن لو. آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیوی ہو تمہارا پردہ کدھر گیا. کہنے لگی عقل پہ مردوں پہ پڑ گیا. ہاں یار پردے کا اہتمام کرو, پردے کا اہتمام. اللہ ہدایت دے. یہ تو بیٹا یاد رکھنا, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی. ہاں جی, باپ, خامن, بھائی, بیٹا. دھیان رکھنا. اللہ رحم فرمائے اور اللہ حضرت ہمیں ہوش عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.